السلام علیکم۔ ایک بادشاہ اور شہزادیوں کا قصہ۔ بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن وہ اپنی سبھی بیٹیوں کو بلاتا ہے اور ان سے ایک سوال پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو؟ ایک ایک کر کے سبھی شہزادیوں نے ابا حضور آپ کا دیا کھاتی ہوں اور آپ کا دیا پہنتی ہوں، مگر سب سے چھوٹی شہزادی نے کہا ابا حضور اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں۔ یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ بادشاہ غصے میں اچھل پڑا اور کہنے لگا ایک کمبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے سزا ضرور دیں گے۔ بادشاہ نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھتا ہوں یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور کیسے اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی کے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور ایک پرانا سا کپڑا پہنا کر جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ شہزادی کے چہرے پر کوئی ڈر نہ تھا، کسی طرح کا خوف، اور اسے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ جو دانا میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے مجھے مل کر رہے گا۔ جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے۔ شام ہونے لگی تھی۔ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں، رات کو وہی لکڑیاں جلاؤں گی تاکہ کوئی جانور پاس نہ آئے اور رات بھی گزر جائے گی۔ جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے لگی، اسے نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اس کے اندر کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو حیران ہوئی کہ جنگل کے بیچوں بیچ کیسے؟ جب شہزادی جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا ایک بوڑھا آدمی چارپائی پر لیٹا ہے، پانی پانی پکارتا ہے۔ شہزادی جلدی سے مٹکے سے پانی نکال کر اس بوڑھے آدمی کو پلاتی ہے اور جھونپڑی کے صاف صفائی میں لگ جاتی ہے۔ آدمی شہزادی سے پوچھتا ہے بیٹی تم کون ہو اور اس گھنے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی نے اسے پورا واقعہ سنا دیتی ہے، وہ کیسے یہاں تک پہنچی۔ آدمی اسے جھونپڑی میں ہی رہنے کے لیے بولتا ہے اور کہتا ہے بیٹی میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا، پھر ایک ہفتے بعد آؤں گا، تب تک تم آرام سے یہیں رکو، یہاں کھانے پانی کا سارا سامان موجود ہے، تمہیں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی۔ صبح ہوتے ہی وہ بوڑھا آدمی شہر کے لیے نکل پڑتا ہے۔ ادھر شہزادی جھونپڑی میں اچھے سے صاف صفائی کرتی ہے، بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا دودھ اپنے لیے رکھتی ہے اور آدھا جھونپڑی کے باہر دروازے پر ایک برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے تاکہ کوئی بھوکا پیاسا جانور ادھر سے گزرے تو پی سکے۔ شہزادی اگلے دن صبح اٹھ کر باہر آئی تو دیکھا کہ دودھ برتن کا خالی ہے اور پاس ہی ایک قیمتی موتی پڑا ہے جو دیکھنے میں نایاب لگ رہا تھا، ساتھ ہی سانپ کے گزرنے سے نشانی بھی تھی۔ شہزادی نے بچپن میں ہی سن رکھا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو وہ قیمتی موتی اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی نے موتی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا اور دل میں سوچنے لگی شاید سانپ بھوکا تھا، اسی لیے دودھ پی کر خوش ہوا ہوگا۔ شہزادی پھر ایک برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے، اگلی صبح پھر اسے وہی قیمتی موتی ملتا ہے۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے، اب اس کے پاس 7 قیمتی موتی جمع ہو گئے تھے۔ 7 دن بعد وہ بوڑھا آدمی شہر سے واپس آتا ہے تو شہزادی سے یہ موتی دکھاتی ہے اور سارا واقعہ سنا دیتی ہے۔ پھر شہزادی اس بوڑھے آدمی کو 3 موتیاں دیتی ہے اور کہتی ہے شہر جا کر ان 3 موتیوں کو بیچ دو اور آتے وقت محل بنانے والے مزدور کو لیتے آنا۔ باقی بچے 4 موتی شہزادی اپنے گلے میں مالا بنا کر ڈال دیتی ہے۔ کچھ ہی مہینوں میں جنگل کے بیچوں بیچ ایک عالیشان محل تیار ہو گیا جس میں شہزادی اور وہ بوڑھا آدمی رہنے لگا۔ ایسا محل جس میں دنیا کے سب عیش و آرام کا سامان موجود تھا۔
بے شمار نعمتیں، نوکر چاکر، سب کچھ تھا۔ شہزادی جنگل میں ایک لکڑی کاٹنے کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں ہزاروں مزدور کو روٹی روزی مل جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اب جنگل میں شہر بن چکا تھا۔ یہ محل ایسی خوبصورت تھا، دور دور تک مشہور ہو گیا۔ لوگ اس محل کی شہزادی کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے کہ شہزادی بہت نرم دل کی ہے۔ اڑتے اڑتے یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچ چکی تو بادشاہ کے دل میں بھی ملنے کا شوق پیدا ہوا کہ دیکھوں تو صحیح کون ہے ملک کی شہزادی جس کی اتنی تعریف ہو رہی ہے۔ بادشاہ کی شہزادی کے پاس ملاقات کا پیغام بھیجا۔ جب یہ پیغام شہزادی کے پاس پہنچا تو شہزادی نے ملاقات کے ایک شرط رکھی، بادشاہ اپنی سبھی بیٹیوں کو لے کر ہمارے محل میں آئیں گے۔ بادشاہ نے یہ شرط منظور کرتے ہوئے اپنی سبھی بیٹیوں کو لے کر شہزادی کے محل پہنچ جاتا ہے۔ شہزادی چہرے پر نقاب ڈال کر ان سب سے ملتی ہے، اس کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے۔ شہزادی کا لباس ہیرے زیورات سے ڈھکا ہوا تھا۔ شہزادی کی شان شوکت اور محل کی خوبصورتی دیکھ بادشاہ بھی حیران ہو گیا، کیونکہ ایسی شان و شوکت بادشاہ کے محل میں بھی نہیں تھی۔ بادشاہ نے شہزادی کے پردے میں دیکھا تو کہا، تم میری بیٹی کی طرح ہو، پھر مجھ سے پردہ کیوں کر رہی ہو؟ تمہارے ہی کہنے پر میں اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لایا۔ بادشاہ کے بہت اصرار کرنے پر شہزادی نے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ بادشاہ کی سبھی بیٹیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگی، اتنی تو تیار ہے اور کتنے مہنگے زیورات پہنے ہیں، اب اور کتنی تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں دور سے پرانے کپڑوں میں کوئی غریب لڑکی آتی دکھی۔ بادشاہ نے غور سے دیکھا تو حیران رہ گیا، اور تو اس کی اپنی ہی بیٹی جسے جنگل میں چھوڑ آیا تھا۔ تو ابھی تک زندہ ہے؟ میں نے تو سوچا تھا کہ کوئی جنگلی جانور تجھے کھا گیا ہوگا۔ چلو کوئی بات نہیں، اپنی شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں یہاں سے آزاد کروا کر لے جاؤں گا۔ اور سنتے ہی شہزادی بولتی ہے، نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں جس سے آپ ملنے آئے ہیں۔ میں کہتی تھی کہ اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، آج میرے پاس آپ سے بھی کئی گنا زیادہ دولت ہے۔ پھر شہزادی نے یہاں تک پہنچنے کا سارا حال کہہ سنایا، اور سنتے ہی باقی شہزادیاں بھی رشک کے کرنے لگی اور سوچتی ہے کہ کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔